الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیں جی، کیونکہ اگر یہ خراب ہوگا تو میں خود بھی خراب ہو جاؤں گا. بہت چیخ کے بولنا پڑتا ہے. کئی ہفتوں سے شکر کے بارے میں بیان چل رہا ہے. شکر کے درجات کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. اس میں 2-3 پوائنٹ ہو گئے ہیں، لیکن انہی پوائنٹ کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، ان سے باہر نہیں نکل رہے. کوشش کریں گے کہ آج اگلا پوائنٹ، اگلا درجہ شکر کا. پہلا درجہ یہ بیان کیا تھا کہ انسان کے پاس جو نعمت ہے، انسان کو اس نعمت کے وجود کا احساس ہو کہ وہ موجود ہے میرے پاس. خود یہی ایک بہت اہم چیز ہے شکر کے درجات میں، کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھتے جو ہیں. نہیں ہے جو دیکھو گے نا کہ کیا کیا نہیں ہے، ایسے تو کوئی بھی اللہ کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. امریکہ کا صدر بھی کہے گا میرے پاس صرف امریکہ ہے، پاکستان نہیں ہے، سوڈان نہیں ہے، جاپان نہیں ہے، چین نہیں ہے. تو پھر تو ٹھیلے والا کیا شکر ادا کرے گا؟ آپ کو امریکہ کی حکومت دے دی جائے تو بھی آپ شکر نہیں ادا کرو گے. اگر آپ کے دل میں شکر کا جذبہ نہیں ہے تو آپ کو قارون جتنا خزانہ دے دیا جائے تو بھی آپ شکر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ اور لوگوں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. برونائی کا جو صدر ہے، بادشاہ ہے، اس کے تو گھر میں لیٹرین میں جو نلکے ہیں وہ سونے کے لگے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے جو واش روم ہے نا، اس میں جو نلکے ہیں، نلکے اس میں وہ سونے کے ہیں. تو آپ کو کتنا ہی اللہ نے دولت دے دی، آپ کے ڈیفنس میں 6 بنگلے ہو گئے 1000 گز کے، برونائی کے سامنے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی اوقات نہیں ہے. تو ایسے تو دیکھتے رہو کہ کیا کیا نہیں ہے میرے پاس. صحت کے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو وہ جو باڈی بلڈر ہے دنیا کا مشہور ترین، کیا نام ہے اس کا؟ آرنلڈ تو ایسے پاؤں کے نیچے رکھ کے رون ڈالے آپ کو. یہاں آپ کیسے ہی ٹارزن مشہور ہو، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہو، محلے کے دادا ہو، لیکن آپ کو شکر کی توفیق نہیں ملے گی. اگر آپ آرنلڈ کو دیکھو گے، اس کے سینے کو دیکھو گے، آپ بولو گے میرے سینے میں اور اس کے سینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. تو شکر کا جذبہ اگر نہیں ہوگا، نعمت کے وجود کا، یعنی کیا کیا نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا. اور مسئلہ سارا یہیں سے خراب ہو رہا ہے کہ آج کا انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. بغداد میں ایک بہت بڑے مفتی تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ یعنی تو بغداد دارالخلافہ تھا، تو ظاہر ہے جو دارالخلافہ ہوتا ہے یہ کیپٹل ہوتا ہے، وہاں لوگ بھی سارے کیپٹل ہی ہوتے ہیں، اسمال نہیں ہوتا، وہاں کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اسلام آباد میں آپ کو کوئی پکوڑے والا نظر نہیں آئے گا، یہ کراچی میں، لاہور جیسے غریب شہروں میں ہوتے ہیں. اسلام آباد میں آپ جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں اونچی نظر آئیں گی.
وہاں کا پکوڑے والا بھی بہت اونچا ہے, وہ پکوڑے پیک کر کے دے گا. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور ٹھیلے پہ بیٹھ کے کھا لیں. اسلام آباد کیوں رہتے ہیں آپ اگر آپ نے ٹھیلے پہ بیٹھ کے ہی کھانا تھا؟ تو کیپٹل جو ہے نا, کیپٹل, اس میں ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کیپٹل ہی ہوتی ہیں. تو بغداد کے تھے تو ظاہر ہے بڑے ہی مفتی ہوں گے. ایک بڑھیا نے ان کا بڑا نام سنا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں, اور ان کو باقاعدہ سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی ملتی تھی. پہلے زمانے میں مفتیوں کو تنخواہیں ملا کرتی تھی مسائل بتانے پر. آج کل صرف ثواب ملتا ہے. آج کل کیا ملتا ہے؟ صرف ثواب ملتا ہے. اس لیے اس زمانے کے مفتیوں کی قدر کریں. یہ آپ کی خدمت صرف ثواب کے لیے کر رہے ہیں. کم از کم برا بھلا نہ کہا کریں. یہ جو آپ کو نالج دیتے ہیں, مسائل بتاتے ہیں دن رات. ایک تو ہوتا ہے نا مدرسے میں کوئی ٹائم فکس ہو, اس میں تو مدرسے والوں کی طرف سے وظائف ملتے ہیں, علماء کو بھی. اس کے علاوہ جو گریبی میں جو ٹائم لگا رہے ہیں نا علماء کا زیادہ ٹائم تو گریبی والا ہے. گریبی میں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی گئے اور بہت ملکوں کا سفر کیا انہوں نے, تو فرمانے لگے کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں. یعنی پوری دنیا سے مراد جو اسلامی دنیا میں بہت سارے ممالک میں انہوں نے سفر کیا ہے, تو میں نے نہیں دیکھا کہ جتنا بر صغیر میں علماء اور قاری حضرات دین کی محنت کرتے ہیں, اتنی کہیں محنت کرنے والے ہمیں نظر نہیں آئے. جزوی طور پر ہے, جزوی طور پر ہر جگہ بڑے بڑے محنتی لوگ ہیں, لیکن اوور آل ایک جو ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر, قاری صبح 8 بجے بچوں کو لے کے بیٹھے گا, شام 6 بجے تک اسی ترتیب سے جڑا رہے گا. درمیان میں کھانے کا وقفہ, چائے کا وقفہ اپنا ہے, لیکن پورا دن لگاتا ہے بچوں پہ مدرسے میں. ملتا کیا ہے اس کو؟ 8,000 9,000 یہ وظیفہ ملتا ہے. 8,000 9,000 چوکیدار کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی, جو ساری رات رائفل لے کے سوتا ہے. کسی چوکیدار کو کبھی آپ دیکھ لیں, میں نے کبھی کسی چوکیدار کو جاگتی حالت میں نہیں دیکھا, پھر بھی اس کو تنخواہ ملتی ہے سونے کی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر دن میں الگ سوتا ہے گھر جا کے, کوئی کام نہیں کرتا, کیونکہ بیوی کو کیا کہتا ہے میں ساری رات چوکیداری کر کے آیا ہوں, پھر سوتا رہے گا. سونے میں ساری زندگی گزرتی ہے ماشاءاللہ. پھر بھی ایک عام قاری سے اس کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں گیا ہوں, میں نے دیکھا, تو میں نے وہاں لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھٹی والے دن ہم کام زیادہ کرتے ہیں, اور آپ لوگ جس دن چھٹی نہیں ہوتی اس دن بھی اتنا کام نہیں کرتے جتنے ہم چھٹی والے دن کام کرتے ہیں. یہ بر صغیر کے علماء کی انہوں نے تعارف کروایا حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن بھی ہم مدرسے جاتے ہیں. وہ تو جاتے ہیں مفتی ابو لبابہ, میں تو نہیں جاتا, لیکن وہ جاتے ہیں. اور واقعتاً میں نے ان کو دیکھا ہے, چھٹی والے دن بھی ایسے ہی مصروف ہوتے ہیں جیسے عام دنوں میں مصروف. چھٹی وٹی کا تصور نہیں ہے, رات کو آ جائیں گے, ٹائمنگ نہیں ہے کہ یہاں سے اس کہہ رہے یہ اوقات دیکھ کر ہم کام نہیں کرتے, ہم کام دیکھ کے کام کرتے ہیں. کام کتنا ہے؟ اوڑھنا بچھونا علم کو بنایا ہے ہمارے اکابر نے. اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت کو اپنا ذاتی منصب, ذاتی جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری بتائیے. ایک دفعہ تبلیغی جماعت گئی کسی اسلامی ملک میں, وہاں دیکھا کہ مؤذن صاحب اذان دے کے گھر جا رہے ہیں. گھر بھی ان کا دور تھا. ان سے پوچھا کہ نماز نہیں پڑھو گے؟ تو مؤذن نے کہا کہ تنخواہ مجھے صرف اذان کہنے کی ملتی ہے, نماز کی بول لیا کریں میرے بھائی. بولنے سے بولنے کی طاقت بڑھتی ہے. مجھے تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ اذان کی, نماز کی نہیں. تنخواہ دی ٹھیک ہے, نماز گھر جا کے پڑھیں گے یا پڑھیں گے ہی نہیں. تو اس لیے بر صغیر کے علماء کی قدر کریں. اور پھر حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں مدرسے میں جب طالب علم 8-10 سال لگاتا ہے تو اگر مالدار ہے تو وظیفہ ہی نہیں ملتا اس کو, غریب ہے تو وظیفہ کتنا ملے گا؟ مدارس میں جو طلبہ کو وظیفہ ملتا ہے 400-500 روپے بمشکل, اور وہ جوانی کی
کہ بہترین ایام 8 سال ایسی جگہ پہ گزارتا ہے جہاں اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بنوں گا. آپ یہ مدارس کی سند لے کے کسی ادارے میں چلے جائیں کہ مجھے چپڑاسی لگا دو یہاں پہ, میں بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوں, پہلی پوزیشن حاصل کی تھی میں نے, چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو. میرا خیال ہے یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ میں دارالعلوم کرنگی سے 3 سالہ میں نے مفتی کا بھی کورس کیا ہوا ہے, تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. البتہ بعض ادارے ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر آپ کو دنیاوی تعلیم بھی ہے تو پھر وہ بینک میں شرعی ایڈوائزر وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے. اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو گیا ہے کہ یہ مفتی صاحب اتنی بڑی گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, یہ بینک سے اتنی بھاری بھرکم تنخواہ کیوں لیتے ہیں. تو اللہ کے بندوں, وہ شرعی ایڈوائزر ہے, وہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے, اس کو مینیج کر رہا ہے. تو آپ مینیجر بنو تو آپ 2 لاکھ روپے تنخواہ لے سکتے ہو. مولوی صاحب کسی کمپنی میں مینیجر لگ گئے تو ان کے لیے حرام ہے. یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی, ٹھیک ہے, اس کو بھی بیچارے کو کھانے دو, اگر وہ اچھا کھا لے گا, اچھی گاڑی میں سوار ہو جائے گا, کوئی اتنی قیامت نہیں آ جاتی. لیکن یہی اعتراض سعودی عرب کے علماء پہ لوگوں کو نہیں ہوتا. سعودی عرب میں امام کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. امام صاحب وہاں کسی کو لفٹ نہیں کراتے سعودی عرب میں. یہاں تو کوئی بھی آ جائے امام صاحب بیٹھیں گے, یار شاید کچھ چندہ وندہ دے کے چلا جائے بیچارہ. سعودی عرب میں نہیں لفٹ کراتے, ان کو تنخواہیں اتنی ٹھیک ٹھاک ملتی ہیں. تو وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ان کے پاس, امام حرم کے پاس اتنی لمبی گاڑی کیوں ہے, امام صاحب کی اتنی اچھی تنخواہ کیوں ہے, امام صاحب کی اتنی مہنگی گھڑی کیوں, اتنا مہنگا موبائل کیوں. وہاں اعتراض نہیں ہوتا. یہاں امام صاحب کے پاس کوئی اچھی گاڑی آ جائے, بیچارے کے پاس اعتراض ہوتا ہے. اچھی بیوی آ جائے پھر تو لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ ایک اور کیوں آ گئی, ایک اور کیوں آ گئی. ہم ایک ایک پہ گزارا کر رہے ہیں اور یہ کیوں آ گئی, اس پہ تو بہت. اور خدا کی قسم ایسے موقع پہ لوگوں کو تپانے میں جو مجھے مزہ آتا ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے الٹے, اس طرح کے الٹے کاموں میں جو اللہ نے جس کو جائز کہا ہو اور لوگ اس پہ تپتے ہوں. ہمارے حضرت کو بھی بہت مزہ آتا تھا. جس چیز کو اللہ نے جائز کر دیا اور آپ کریں اور لوگ تپیں اس پہ, کیا ہو رہا ہے, وہ دکھا دکھا کے کیا کرو. بولے جب اللہ نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا, تو کون ہوتا ہے. ہمارے حضرت بھی اس میں تھے. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے تو بہت اچھے اچھے کھانے میزبان نے رکھ دیے سامنے لا کے, قسم قسم کے کھانے. ایک کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, صوفی, علم میں کامل نہیں تھے, علم ناقص تھا ان کا, تقویٰ تھا مگر علم نہیں تھا. بعض دفعہ تقویٰ ہوتا ہے, علم کی کمی سے انسان کچھ الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی آپ اپنے بندوں, میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے تم پر اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے دنیا میں, اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام قرار دیا. کھاؤ, یہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے ہیں. خاص طور پہ اہل اسلام کو اللہ نے خطاب کیا اس میں, تمہارے لیے ہیں. اب بعض لوگوں کو اچھا کھاتا ہوا بھی دوسرا آدمی اچھا نہیں پسند نہیں آتا, یہ نہاری کیوں کھا رہا ہے بیٹھ کے, یہ مولوی صاحب مرغے کیوں کھا رہے ہیں. کھلاتے بھی خود ہی ہیں دعوتیں کر کر کے مولویوں کی. جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے یہ کھا کیوں رہے ہیں, یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی. او بھائی تم ہی تو دعوتیں کرتے ہو, تم ہی تو کھلاتے ہو. جب وہ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہر وقت دعوتیں کھاتے رہتے ہیں. تو ہمارے حضرت گئے کسی دعوت میں, اس نے, ہمارے حضرت نے آخر عمر میں چھوڑ دی تھی دعوتیں بالکل, شروع میں کبھی کبھار چلے جاتے تھے. تو اس نے طرح طرح کے کھانے بنائے ہوئے, جس نے دعوت کی وہ بڑا مالدار آدمی تھا. تو وہاں ایک صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, علم نہیں تھا, وہ کہنے لگے اف 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 توبہ استغفر اللہ, اسراف, اتنے کھانے, یہ تو اسراف ہے. ہمارے نبی کو تو جو کی روٹی نہیں ملتی تھی اور یہ مرغے کھا رہے ہیں, اف اف. حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بنے. ہمارے حضرت تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ تھے. فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی. فرمایا یہ سارے میرے سامنے کر دو, ان کو تھوڑی سی تنبیہ کرنے کے. تو یہ تو حضرت کا جواب تھا نا. حضرت دلائل سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے,
سامنے والے میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن دلیل سے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے کم پہ قناعت کی ہے وہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی، یہ فطرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں کیا حکمتیں تھیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ نے کیوں ایسا بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دولت رکھنا یا مرغن غذائیں کھانا بذات خود ناجائز ہوتا تو اللہ سلیمان علیہ السلام پر بھی دولت اور حکومت پر پابندی لگاتے. کوئی ناجائز کام کسی بھی نبی کے لیے حلال نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام پر بھی پابندی لگ جاتی کہ اتنے مالدار کیوں ہو، اتنا پیسہ کیوں رکھا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ وہ تو درجات آپ تو بالکل شروع میں چلے گئے نا. یہ ٹرن جہاں بغداد کے مفتی کا واقعہ سنا رہا تھا بیان میں میرے نا، کوئی آپ کو یہ خاص طور پہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پکڑ کے رکھا کریں کہاں سے ٹن مارا ہے. تو بغداد کے مفتی تھے بہت بڑے، اس سے بھی آگے کہیں اور سے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ ہوا ہے جی. وہ تو بتا دیا میں نے، چلے چھوڑے بس یہیں سے چلتے ہیں آگے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جائز کام ہے، جائز کام، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہے. ہاں علماء کا بتا رہا تھا کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کوئی اچھا پہن لیتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. تو بر صغیر کے علماء کی قدر کریں، ان کی محنت بہت ہوتی ہے. مدرسوں میں جو وظیفہ ملتا ہے نا 400-500 روپے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ دوسری یونیورسٹیوں میں جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں اور دوسرے ممالک میں چلے جائیں، ان کی اسکالرشپ اتنی ہوتی ہے جو طالب علم کو ملتی ہے کہ وہ یہاں ایک عام آدمی کی تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے. قربانی کا عنصر کم ہو جاتا ہے. جب آپ قربانی دیے بغیر کوئی چیز سیکھتے ہیں اس کی برکات الگ ہوتی ہیں، اور کوئی کام آپ قربانی دے کے سیکھیں اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں قاریوں نے مدرسوں میں جو پڑھا ہوتا ہے اور علماء جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ فیوچر کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھتے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں سے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہ کوئی کمانے کی جگہ ہے اور نہ کوئی کھانے کا دنیاوی اسباب ہمارے پاس موجود ہے. اللہ توکل پہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، بیٹھ گئے. ان کے بزرگ ان کو سکھاتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں کھلایا اللہ تمہیں بھی کھلا دے گا، بس اللہ اللہ. ہم جب مدرسے میں آئے تو یہی اعتراض ہوتا تھا، ہر آدمی پوچھتا تھا کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے کماؤ گے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس موقع پر پھر ایک بیان کیا، ملا کا رزق. اس بیان کا نام کیا تھا؟ ملا کا رزق. وہ ہمیں اس لیے پسند آیا کہ ہم وہ بھگت رہے تھے. ہم کالج چھوڑ کے ایس ایم سائنس کالج آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بولٹن مارکیٹ پہ، یہاں جاتے تھے کبھی کبھار. جیسے کہ آج کل جو کالج میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھار جس کا ایڈمیشن ہوتا ہے کبھی کبھار چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو ہم بھی کبھی کبھار جایا کرتے تھے اس نیت سے کہ شاید کچھ پڑھ لکھ لیں. لیکن اس میں کبھی کبھار جانے میں بھی مستقبل روشن نظر آتا تھا. تو وہ چھوڑ چھاڑ کے جب مدرسے کی طرف آئے تو وہی ہر آدمی نے کان پکا دیے پوچھ پوچھ کے. اپنے ہی رشتہ داروں نے، بھائی اپنے پاؤں پہ کبھی زندگی میں کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کا ابھی تک میرے دماغ میں یہ ان کے جو ملفوظ ہے یہ میرے دماغ میں گونجتا ہے. کہتے ہیں طارق صاحب یاد رکھو کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوگے اگر مولوی بن گئے، ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہو گے. یہ ان کا ملفوظ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب ہم مدرسے میں گئے وہاں ان کی خلاف دعوت ہمارے حضرت نے فرمایا، بیان کیا، اس کا نام تھا ملا کا رزق. صحیح. حضرت نے فرمایا ملا، دیر آر 2 types of ملاز. حضرت نے تو اردو میں کہا لیکن آج کل ڈیفینیشن جتنی انگلش میں چل رہی ہیں. حضرت نے فرمایا ملاؤں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مانگنے والے اور ایک نہیں مانگنے والے. جو مانگنے والے ہیں وہ ملا ہوتے ہی نہیں ہیں اصل میں، وہ پھر ساری زندگی بھیکاری بنے رہتے ہیں. جو نہیں مانگنے والے ہوتے اور ایک دفعہ عزم کر لیتے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، دین کے کام میں لگے رہو،
تو حضرت فرماتے تھے کہ دنیا ان کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے ان کے پاس دنیا. تو بڑا حوصلہ دیا حضرت نے اور فرمایا ملا کا رزق جو ہے نا، آج تک کوئی ملا کبھی بھوکا نہیں مرا. ملا لوگ مرتے بھی کھانے سے ہیں. جتنے کیسز ہیں نا ملا لوگ، مفتی منیف صاحب کو دیکھو حلوہ کھانے سے بے ہوش ہو گئے تھے نا، حلوے میں کسی نے ملا دیا تھا، حلوے میں کسی نے کچھ ملا دیا بے ہوش ہو گئے. تو اس لیے کھانے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ مر نہ جائیں. اتنا اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے. لیکن ملاؤں کو میٹھا نہ کھلایا کرو اللہ کے بندو. یہ مشہور ہے کہ مولوی لوگ میٹھا کھاتے ہیں، مگر حقیقت ایسی نہیں ہے. ایسی مشہور کر دیا. اصل میں ہمارے ہاں دیر آر 2 types آف ملاز میں 2 جو مشہور ترین ٹائپیں چل رہی ہیں، گرین اور وائٹ کا فرق کیا کرو، یہ ذہن میں رکھو. سارے فسادات یہاں سے ہوتے ہیں. آپ گرین والوں کے حکام وائٹ والوں پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ گرین اور وائٹ کا فرق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اس لیے میٹھا کھاتے ہیں مگر گرین والے، وائٹ والے تو بیچارے نہیں کھاتے. میں نے جتنے وائٹ والے دیکھے اپنی زندگی میں وہ بہت کم کھاتے ہیں. حضرت مفتی ابو بابا صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے صحت مند ماشاءاللہ، لیکن اگر آپ ان کی خوراک دیکھ لو تو آپ بولو گے یہ زندہ کیسے ہیں، اتنا تھوڑا کھاتے ہیں، اتنا تھوڑا اتنا تھوڑا. ایک اسلامک بینک کے شرعی ایڈوائزر ہیں، نام نہیں بتاؤں گا ان کا، بہت بھاری جسم ہے ان کا، بہت بھاری جسم. میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بھاری جسم کے ہیں اور ہیں وائٹ چینل، ہیں کون سا چینل، اور بہت ہی بھاری ہیں، بہت ویٹ ان کا بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آپ پر باطل لوگ 2 الزام لگا سکتے ہیں. نمبر 1، آپ بینک کے شرعی ایڈوائزر ہیں، آپ کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے، اس تنخواہ کی وجہ سے آپ ایسے ہیں. ایک الزام تو یہ لگے گا، کیونکہ جو شرعی ایڈوائزر نہیں ہے وہ میرے جیسے ہیں. ٹھیک ہے، جو کسی بینک میں ایڈوائزر نہیں ہیں وہ کیسے ہیں، وہ میرے جیسے ہوتے ہیں. آپ پر انگلی اٹھے گی کہ دیکھو یہ اسی وجہ سے علماء بینکوں میں جاتے ہیں اور بینکوں کو حلال کر دیا انہوں نے تاکہ ان کی تنخواہیں ان کو یہاں سے ملے. دوسرا الزام آپ پر یہ لگے گا کہ آپ کھاتے بہت ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا وہ ایک اردو کا مقولہ ہے، پتہ نہیں بد سے بدنام برا، کیا اس قسم کا کوئی ملفوظ ہے. پھر انہوں نے اپنی خوراک بتائی تو پتا چلا 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کھاتے ہیں وہ، 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ، اور وہ بھی بہت سنبھل کے. دوپہر کا کھانا کہہ رہے ہیں عرصہ ہوا چھوڑ دیا، نہیں کھاتا میں. لیکن باپ دادا سے یہ موٹاپا چلا آ رہا ہے. تو ہر موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان نہ ہو جایا کرو کہ یہ کم کھاتا ہوگا، یہ بہت کھاتا ہوگا. اور ہر پتلے کو دیکھ کے اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا کرو کہ اس کی دعوت کرتا ہوں یہ کم کھائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض لوگ پتلے کو دیکھ کر اس لیے دعوت کرتے ہیں اس کی خوراک کم ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو بعض پتلے بہت کھاتے ہیں پھر بھی پتلے کے پتلے ہی رہتے ہیں، اور بعض موٹے بالکل نہیں کھاتے پھر بھی موٹے کے موٹے رہتے ہیں. یہ کچھ چیزیں موروثی ہوتی ہیں، باپ دادا سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو کسی وائٹ چینل والے کو اگر آپ دیکھ لیں ہٹا کٹا تو بدگمان نہ ہو کہ یہ بہت کھاتا ہوگا، ضروری نہیں ہے. اور کسی گرین والے کو پتلا دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کم کھاتا ہو. یہ بھی ممکن ہے کم کھاتا ہوگا، میں کوئی سارے گرین والوں کو بھی ایک جیسا نہیں سمجھتا، تو امکان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی کا عنصر نہیں ہے، اس لیے اللہ دین کا کام لیتے ہیں پھر بر صغیر کے علماء سے، دوسرے علماء سے بھی لیتے ہیں. مگر ہمارے ہاں جو ایک قربانی کا جذبہ ہے وہ ذرا زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی سرکاری سطح پہ مدارس کی حفاظت نہیں ہوتی، کوئی علماء کے لیے اسکالرشپ نہیں ہوتی، کوئی تنخواہیں نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ بتانے کے پیسے نہیں ملتے. آدھا گھنٹہ آپ دیکھو، آج صبح کسی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میری ملاقات کے صرف 500 روپے ہیں. یعنی کوئی مریض پیشنٹ آئے گا مجھ سے کلینک میں گھسنے سے پہلے اس کو 500 روپے جمع کرانے پڑیں گے، اس کے بعد اندر گھسنے کی اجازت ہوگی. پھر وہ ہوا کہ کیا کرنا ہے بچے کا، کیا چیک کرنا ہے، کیا چیز چھوڑ دینی ہے، کتنی دفعہ، وہ ایک الگ کہانی ہے. ہمارے پاس آنے کی کوئی فیس کوئی ہے؟ جب آ جاؤ بیل بجا کے کھڑے ہو جاؤ باہر. سوتے ہوئے ہوں گے، واش روم میں ہوں گے، کہیں سے بھی ہوں گے، جب 6 دفعہ بجاؤ گے تو نکل کے آئیں گے بہرحال.
اس کا بھی جرمانہ نہیں ہے کہ یار اتنا ستایا ہے تو کوئی 5 روپے ان کو جرمانہ دے دوں میں، ٹھیک ہے کہ آپ کو سوتے ہوئے کو اٹھایا میں نے. تو وہ بغداد کے بہت بڑے مفتی تھے. ان کے پاس ان کو اس وقت تنخواہیں ملا کرتی تھی مفتیوں کو. کہاں سے؟ سرکاری خزانے سے. تو ایک خاتون آ گئی ان کے آفس ٹائم میں مسئلہ پوچھنے کے لیے. ان سے مسئلہ پوچھا، اتفاق کی بات ان بیچاروں کو اس مسئلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. بڑھیا غصے میں آگے بولی پھر تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ یہاں بیٹھ کے تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو جب تمہیں اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ تو ان مفتی نے کہا، ایک بات سے بات نکلتی ہے، مفتی کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے دماغ. یاد رکھو انسان پڑھ لکھ کے کچھ بھی بن سکتا ہے، مفتی نہیں بن سکتا اگر وہ ذہین نہیں ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات. جیسے وکیل جو ہے نا، وکیل کتنا پڑھا لکھا ہے اگر ذہین نہیں ہے تو مقدمے ہار جائے گا وہ. کیونکہ وکیل کو بال کی کھال اتارنا پڑتی ہے، بات سے بات نکالنا پڑتی ہے، تجزیہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو تجزیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی چھانٹ کے الگ کر دینا، یہ صلاحیت مفتی میں ہونا ضروری ہے. آج کل ہمارے ہاں بہت سے لوگ مفتی کا کورس کر لیتے ہیں مگر وہ مفتی بنتے نہیں ہیں، ان میں دماغ ہی نہیں ہوتا، دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اور کمال کی بات یہ کہ بہت سے لوگ کچھ بھی کورس نہیں کرتے پھر بھی مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پھر بھی مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، پھر بھی کہتے ہیں میں محقق ہوں. تو اس بڑھیا نے کیا اعتراض کیا ان مفتی صاحب پہ کہ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو جب تمہیں مسئلوں کے جواب ہی نہیں آتے؟ تو ان مفتی صاحب نے کہا، وہ ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ میں تنخواہ ان باتوں کی لیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے. جو علم اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے اس کی تنخواہ ہے. جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں اگر میں اس کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو پوری خلافت کا خزانہ خالی ہو جائے گا اور میری تنخواہ پھر بھی پوری نہیں ہوگی. کیونکہ ہر آدمی کو جو چیزیں معلوم نہیں ہیں اس کی تعداد لامحدود ہے، اور جو چیزیں معلوم ہیں وہ ہمیشہ محدود ہوتی ہیں. لامحدود علم تو صرف اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی لامحدود نہیں تھا. جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 2 زانوں ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، انسانی شکل میں آئے، سوالات پوچھنا شروع کیے. یا محمد مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ کو اس کا جواب آتا تھا. آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. ایمان یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ نے جواب دے دیا. اگلا سوال پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت اذا استطعت الیہ سبیلا. اس سوال کا جواب بھی معلوم تھا، آپ نے دے دیا. فرمایا اسلام یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو. جبریل نے فرمایا صدقتا. پہلے سوال کے جواب میں بھی فرمایا صدقتا، سچ کہا آپ، جواب درست. دوسرے سوال کے جواب میں بھی فرمایا صدقتا، جواب درست. حضرت عمر فرماتے ہیں عجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. جبریل چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ پہچانے نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہے کہ صحیح کہا. صحیح کہا کا مطلب تمہیں اس کا جواب پہلے سے آتا تھا تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ کوئی آدمی کسی مفتی کے پاس آئے، مسئلہ پوچھے، مفتی صاحب مسئلہ کا جواب دیں تو وہ کہتا ہے نا شکریہ، یہ کہے گا، یہ تھوڑی کہے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب کہیں گے جب آپ کو پہلے سے پتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب پہلے سے جواب آپ کو معلوم ہے. تو حضرت عمر حیران ہوئے کہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہا. 2 سوال پوچھے، دونوں کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سوالوں کے جواب آتے تھے. تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پھر بات سے بات نکلتی ہے، اس حدیث کا جو عام طور پہ تشریح کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے بھائی، عام طور پر اس کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ میں فا تعلیلیہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آگے اس کی ریزن بیان کی ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارے ذہن میں یہ دھیان بٹھانا آسان ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی محبوب کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آپ کی اگر محبوب پہ نظر پڑ رہی ہے تو اتنا کافی نہیں ہے، آپ چاہتے ہو کہ محبوب کی نظر میرے اوپر ہونی چاہیے، پھر خشوع پیدا ہوگا۔ مثال دیتا ہوں جو بازاری سی مثال ہے، لیکن فٹنگ تو آج کل وہی جو چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں بھائی، جو مارکیٹ میں جو چیز ہے وہی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر اسی کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو کسی سے محبت تھی، آپ اس کی محبت میں پٹ رہے ہیں، لڑکی کے بھائی نے دیکھ لیا آپ کی ٹھکائی لگا رہا ہے، اگر وہ آپ کی محبوبہ آپ کو کھڑکی سے دیکھ رہی ہے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یار یہ محبت اور مضبوط ہو رہی ہے، محبوبہ کو ترس آ رہا ہوگا کہ میرا مجنوں میری خاطر کیسا پٹ رہا ہے، پھر بھی محبت سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنی محبوبہ کو دیکھ رہے ہو، وہ کھڑکی کو دریچہ کہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، نواز دیوبندی ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے۔ تو کہہ رہے ٹھیک ہے، کھڑکی سے جھانکنے پر تو پابندی لگا دی، مگر تعلقات تو کوئی ختم نہیں کر سکتا نا۔ تو وہ دریچے سے جھانک رہا ہے محبوب، یا دریچے میں کھڑا ہوا ہے محبوب، آپ کو نظر آ رہا ہے مگر اس کو آپ نظر نہیں آ رہے، پھر پٹنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر پٹو گے، آپ بولو گے جس کی خاطر پٹ رہے ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں مگر وہ مجھے تو دیکھ نہیں رہا، اس کو کیا پتا میں اس کی خاطر کتنی قربانیاں دے رہا ہوں۔ تو پٹنے میں جو خشوع و خضوع پیدا ہوگا، شوق سے مار کھاؤ گے خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ جب کھاؤ گے کہ آپ اس کو دیکھو یا نہ دیکھو، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ کو بھلے میری نظر نہ پڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نماز میں جو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے وہ اس سے نہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور بٹھاؤ، یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سوال کہ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو فرمایا کہ یہ تو ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم جو اللہ کو دیکھنے سے جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب تمہیں اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے احسان، یعنی احسان کہتے ہیں کسی عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا۔ ایک تو نماز ہے اور ایک اس میں حسن پیدا کرنا، تو حسن جب پیدا ہوگا کہ جب یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ 3 سوالوں کے جواب دیے۔ چوتھا سوال پوچھا جبریل نے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ہم جب ہوتے ہیں نا، ہم جب سارے سوال کے جواب دے رہے ہوں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں فنٹر بننے کی۔ کیا خیال ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، کچھ بھی پوچھو میں بتا دوں گا۔ پھر ہمارے ہاں نو کا آپشن ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے انسان ہضم کرے اس بات کو، بھئی مجھے اس مسئلے کا جواب معلوم نہیں ہے۔
لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، تواضع تھی. 3 سوالوں کے جواب دیے. چوتھا سوال جبریل نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جواب یہ بھی ہو سکتا تھا مجھے معلوم نہیں، یہ بھی جواب ہو سکتا تھا، مگر کیا خوبصورت الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے. فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہ اس کا مزہ عربی میں ہے، عربی میں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اس میں بتا دیا کہ اتنا میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی معلوم نہیں ہے. اب تک تو تم ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے سچ کہا سچ کہا سچ کہا. اب اگر میں جواب دوں گا تو تمہیں نہیں پتا چلے گا کہ سچ کہا یا غلط کہا، اس لیے کہ تمہیں بھی پتا نہیں ہے اور مجھے بھی پتا نہیں ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی اتنا علم تو میں رکھتا ہوں کہ مجھے قیامت کے وقوع کا علم نہیں ہے، لیکن ایسا جہل نہیں ہے کہ مجھے یہی نہ پتا ہو کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا یہ کسی کو معلوم نہیں، تمہیں بھی اور مجھے بھی معلوم نہیں ہے. تو جیسے مجھے معلوم نہیں ہے ایسے تمہیں بھی معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دے کر بھی ایک علم میں اضافہ کر دیا. اتنا جواب اگر دے دیتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو اس سے ہمیں صرف یہ پتا چل جاتا کہ قیامت کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، صرف اتنا پتا چل جاتا. لیکن جو جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے ہمیں 2 باتیں پتا چلیں. ایک تو یہ کہ نبی کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، دوسرا یہ کہ یہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے، جبریل کو بھی نہیں دیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے نبی کی سیرت سے کہ بھائی جب نبی کو ساری باتیں معلوم نہیں ہیں تو مفتیوں کو کہاں سے پتا ہوں گی ساری باتیں. اور پھر مسئلہ پوچھو شرعی تو وہ بیچارہ مفتی جواب بھی دے دے. پوچھ پتہ نہیں کیا رہے ہیں، بیوی بھاگ گئی ہے کب آئے گی، یہ پوچھ رہے ہیں کب آئے گی، آپ کچھ پڑھ کے بتائیں کب آئے گی. او بھائی یہ کوئی بھی نہیں، یہ پولیس نہیں بتا سکتی آج کل، یہ ایجنسی والے نہیں، ان کی بیویاں بھاگ جاتی ہیں. ایجنسی والے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو پتا ہے القاعدہ والے کہاں کا چھپے ہوئے ہیں، بن لادن کہاں، سب پتا ہوتا ہے. کسی ایجنسی والے کی بیوی بھاگ جائے اس کو نہیں پتا ہوگا کہاں ہے. جو چیز ایجنسی والوں کو نہیں پتا وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولویوں سے. اور کمال کی بات ہے ایک سے بڑھ کر ایک جاہل مولوی بیٹھا ہوا ہے. جب فون کرتے تو وہ پھر کچھ پڑھائیاں شروع کر دیتا ہے، میں بتاتا ہوں یہ پڑھو، یہ نقشہ بناؤ، یہ کرو. الو بنا رہا ہے، خود بھی الو بنا رہا ہے، اور خود بھی الو ہے، لوگوں کو بھی الو بنا رہا ہے. لیکن یہ خود الو نہیں ہوتے، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ابھی چینل پھر روحانیوں پہ آ جائے گا، اس لیے واپس آ رہا ہوں میں. روحانیوں پہ جب چینل آتا ہے نا تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، یاد رکھو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. استخارے نکال کے جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے نا، کتنے فون آتے. کل کسی خاتون کا فون آیا، میری بیٹی کسی کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا بھی اس پہ عاشق تھا، ہم نے گھر بلایا، لڑکا بالکل فٹ فاٹ ماشاءاللہ، ہینڈسم اسمارٹ، اچھا خاندان، بیٹی بھی لٹو ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ لڑکا بھی، اور لڑکے میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لڑکے والوں نے کسی مولوی صاحب سے استخارہ نکلوا لیا. استخارے میں کیا آیا؟ نو. اس بنیاد پر لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا، کیونکہ اب اللہ سے جب مشورہ لے لیا ہے تو اللہ کے مشورے کے بعد تو پھر ہم شادی نہیں کر سکتے. میں نے کہا وہ بہت بڑا جاہل مولوی ہے، بہت بڑا جاہل. میں نے کہا جب آپ کو بندہ پسند آیا تو یہ استخارے نکالنے کی ضرورت، نکلتا ہی نہیں استخارے میں کچھ، کوئی نو یا ہاں کا استخارے میں سگنل نہیں ملتا کہ کر لو یا نہیں کرو. جاہل لوگ ہیں تمہیں استخاروں کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. اچھے لڑکیوں کے رشتے ویسے ہی نہیں ہو رہے، اوپر سے جب رشتہ ہوتا ہے تو استخارے کی ٹانگ درمیان میں، جاہلوں والا استخارہ جو آج کل چل رہا ہے معاشرے میں. سنت استخارہ یہ نہیں ہے، وہ پھر الگ ٹاپک ہے، اس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. ابھی میں جو اصل بات ہے وہ اس سے رہ نہ جاؤں. گوگل پہ مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں، 10 منٹ کا بیان آئے گا، وہ سنیں. ان خاتون نے وہ بیان سنا تو وہ بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا پھر لڑکے کو سے رابطہ کیا، لڑکا تو اسی پرانے استخارے پہ ڈٹا ہوا ہے نا، وہ جو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا. میں نے کہا لڑکے کو بھی یہ بیان سنا دیں.
اگر اس میں دلیل سے بات سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ جائے گا. تو اللہ کرے سنا دیا انہوں نے. ایسے کئی لوگ ہیں استخارے کے چکر میں ان کے رشتے ٹوٹ گئے تھے, میرے پاس آئے, میں نے ان کے استخاروں کو غلط قرار دے کے اپنا والا استخارہ ان کو پیش کیا, اور بیٹھے بیٹھے ایسے ٹیکنیکل استخارہ ہے. ایک صاحب آئے, ممکن ہے بھی بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں, میرے پاس آئے, کہنے لگے میں پسند کرتا تھا لڑکی کو, شادی کی نیت سے میں نے پیغام بھیجا, لڑکی نے بھی قبول کیا, سب ہو گیا حساب کتاب. لڑکی والوں نے کہیں سے استخارہ نکلوایا ہے تو نو آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے استخارے میں؟ نو, کہ منع کر دو. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بولو کہ ہم نے اپنے مولوی صاحب سے استخارہ نکالا, اس میں 3 دفعہ ہاں آیا ہے. تو کہنے لگے آپ نے تو نکالا نہیں استخارہ. میں نے کہا بھی نکل گیا, ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نکل گیا. استخارہ کیا؟ اللہ سے خیر طلب کرنا. تو میں نے کہا میں نے اللہ سے رابطہ کیا, اللہ تو مجھے بتا اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں, اللہ نے مجھے بتایا. اب اللہ بذات خود تو نہیں بتاتا, اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے نا بتانے کے لیے, وہ پیغمبر ہے. تو ہم نے نبی سے رابطہ کیا, تو نبی تو موجود نہیں ہے لیکن نبی کی حدیثیں موجود ہیں. تو نبی کی حدیث کو ہم نے دیکھا تو اس میں صحیح حدیث ہے, لن تر للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ڈائریکٹ اللہ سے ہم نے ابھی پوچھا ہے, اس میں کہا ہے کہ اگر محبت دونوں طرف سے, شادی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسا خاندانی استخارہ ہے, خاندانی استخارہ. خواب میں تو تعبیریں بھی غلط ہو سکتی ہیں نا, حدیث کا تو جو مطلب ہے وہی مطلب ہے, جو 1400 سال سے سب اس کا یہی مطلب بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ شادی کرا دو دونوں کی. میں نے کہا ایک دم ایکوریٹ استخارہ, فٹ فاٹ قسم کا کر لے. اب اس نے جا کے گرین والوں کو بتایا, وہ گرین والے تھے, تو دونوں کے استخارے آپس میں پلس مائنس ہو رہے ہیں, ٹکرا رہے ہیں. جب 2 استخارے ٹکراتے ہیں تو جواب کیا آئے گا؟ 0 آئے گا نا. ہمارا والا ان پہ حاوی نہ بھی ہو تو ان کا اور ہمارے بھی, ہم بھی تو مولوی تو ہیں نا بہرحال. بالآخر جب وہ جواب 0 آیا, اس نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے استخارہ نکالا, اس میں 3 دفعہ ہاں آیا ہے, کیونکہ حدیث کا درجہ خواب سے 3 دفعہ کیا 46 گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور وہی جو ہے حدیث جو ہے وہ تو 100% نبوت ہے. تو جس میں 2.5% سچے ہونے کا امکان ہے خواب, اور ایک حدیث ہے جو 100% سچی ہے, تو 2.5% کا ریشو سچ کا زیادہ ہے یا 100% کا؟ 100% بات ہے, یہ تو کرو شادی. تو بالآخر وہ حاوی آ گئے, الحمدللہ شادی ہو گئی. آج ان کے بچے ہیں, 3-4 بچے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی. استخارے میں لگے رہتے تو وہی شعر پھر آپ کو سنا دوں, ان کی کہیں اور ہو جاتی. اور پھر وہی شعر ہے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ بیچارہ کیسے غم میں, جب اس کے اپنی گرل فرینڈ کے بچے آ کے ان کو ماموں کہتے, ایک تو بچے اس پہ بیچارہ تڑپتا, اور پھر وہ بچے ان کو کچھ اور انکل کہہ دو, ماموں تو نہ کہو کم از کم. تو یہ حال ہو جاتا. اس لیے استخارہ جب بھی کرواؤ مجھ سے کرواؤ, یاد رکھو. اس استخارے کے صلے میں آپ کو اچھی بیوی ملے گی, عورت ہے تو اچھا شوہر ملے گا, اچھے بچے ملیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. کیا کہہ رہا تھا بھائی میں, یہ استخارے پہ بات کہاں سے آئی. وقت کم ہے, جلدی سے بات کو سمیٹنا ہے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی رو میں بہہ جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں جا رہے ہیں. تو خیر وہ بغداد کے مفتی صاحب کی بات کر رہا تھا. ہاں وہ ان مفتی صاحب نے کہا کہ جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں وہ اتنی زیادہ, ہاں حدیث کی بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے. علامات بتائیں پھر قیامت کی علامات. تو ہر ایک کو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی. تو بغداد کے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے گورنمنٹ تنخواہ دینا شروع کر دے ان باتوں کی جو مجھے معلوم نہیں ہے, تو نام ایسی باتیں جن کا علم نہیں ہے وہ تو لا محدود ہے, وہ تو ساری دنیا کی تنخواہ اور ساری دنیا کے خزانے بھی کم پڑ جائیں گے. تو عالم کے علم کی وجہ سے جب آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں تو ان باتوں کی وجہ سے کرتے ہیں جو اس کو معلوم ہیں, ان باتوں کی وجہ سے نہیں جو معلوم نہیں ہے. اور میں اس پر بات لے کے میں نے شروع کی تھی کہ ہر آدمی ان نعمتوں کو دیکھے جو اس کے پاس ہے.
پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر یہ دیکھتا رہے گا کیا کیا نہیں ہے, تو پھر تو میرے بھائی بیٹھے رہو ساری زندگی, بہت ساری چیزیں نہیں. پھر اگر آپ کو پوری زمین کی حکومت مل جائے تو آپ کہیں گے چاند پہ میری حکومت کیوں نہیں ہے, سیاروں پہ میری حکومت کیوں نہیں ہے. تو اس لیے شکر میں یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو ان نعمتوں کو دیکھا کرو. تبھی ہم نے بہت سارے غریب مسکین لوگ خوش و خرم دیکھے ہیں, بہت سارے دولت مندوں کو پریشان دیکھا ہے. وہ غریب اس لیے خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اس سے, ایک آدمی کو میں نے دیکھا کینو بیچتا تھا ریڑی لگا کے, اور 10-12 بچے اس کے, 10-12 بچے, اور کام کیا ہے, مالٹے بیچتا ہے ریڑی پہ. یہ نہیں کہ کوئی بڑی دکان ہو. میں اس سے روزانہ خریدتا تھا مالٹے, تو میری اس سے گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. میں نے کہا اور تمہارا کیا بزنس ہے, بچے کتنے ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. میں نے دیکھا یہ آدمی خوش بہت رہتا ہے, خوش بہت ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا اس ریڑی سے کیسے 10-12 بچوں کا پیٹ بھرتا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, سب کو ناشتہ ملتا ہے, سب کو دوپہر کھانا ملتا ہے, سب رات پیٹ بھر کے سوتے ہیں. اور کہہ رہے میرے جو دوسرے بھائی ہیں وہ خوب کماتے ہیں, مگر والدین کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, ان کا ظرف نہیں ہے اپنے ماں باپ کو پالنے کا. وہ کہتے ہیں خرچہ زیادہ ہو جائے گا, نہیں آ رہی. اور کہتے ہیں ان کے بچے بھی 2 ہیں, تیسرا نہیں ہوا کہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں. میں ان چیزوں سے الحمدللہ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دل بڑا ہو تو تھوڑے میں انسان بہت خوش ہوتا ہے, دل چھوٹا ہو جائے تو اتنا کچھ بھی ہوگا پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے, پھر بھی پریشان رہتا ہے. یہ اس ریڑی سے کما کے 14 افراد کو پال رہا ہے, اور چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. اور بڑی بڑی دکانیں رکھ کے بھی لوگ 2 بچوں کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک بوڑھے ماں باپ کے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, کہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا ہمارا, قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے میرے بھائی. تھوڑا سا سوچ لیا کریں نا کہ قبر میں دن کتنے رہ گئے. جو 40 سال کا ہو گیا تو بہت, اگر اچھی صحت ہے بہت, تو 30 سال لگا لو بچنے کے. 30 سال ہوتے کیا ہیں. ابھی پچھلے سال بقرعید تھی, لوگوں کے گھروں میں اس کا گوشت رکھا ہوا تھا کہ اگلی بقرعید آ گئی. لوگ بتاتے ہیں, کہہ رہے ہم نے اسٹور کرنے کی نیت سے نہیں رکھا تھا, ہم نے رکھا تھا ابھی پکائیں گے, لیکن ایک دم بقرعید سر پہ آگے کھڑی ہو گئی. سال ایسے گزرتا ہے, ایسے ٹھگا ٹھگ گزر رہا ہے. تو 30 سال 40 سال کیا ہوتے ہیں. یہ بھی جب ہے کہ جب آپ 30 سال تک زندہ رہنے کی کوئی آپ کو گارنٹی دے کے چلا جائے, ورنہ گارنٹی ایک پل کی نہیں ہے. کیسے ابھی ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سلیم بھائی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے نیک پرہیزگار انسان تھے. کیسا چمکتا ہوا چہرہ ان کا, خوبصورت سفید داڑھی, ایسی چہرے میں خون دوڑتا ہوا نظر آتا تھا. اچانک اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. 1 سیکنڈ نہیں لگتا انسان. مائیکل جیکسن کا نہیں دیکھا کیسی صحت کی حفاظت کی کوشش کی مائیکل جیکسن نے, ہاتھ نہیں ملاتا تھا کسی سے کہ جراثیم نہ لگ جائیں اس کے ہاتھ. جھوٹے پانی نہیں پیتے وہ لوگ. ہمارے ہاں تو کانگو وائرس کا ایسا شور مچایا, پھر بھی ہر آدمی 3-3 4-4 بچڑے لے کے گھوم رہے. ہمارے یہاں پبلک ڈرتی ورتی نہیں ہے اتنا. بیمار مرغیاں کاٹ کے کھا جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بیمار مرغی کا علاج یہی کہ اس کو کاٹ کے کھا جاؤ. مرغی جب بیمار ہو جائے نا, اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں بیمار کا مطلب ہے فوراً کاٹ کے کھا جاؤ, ورنہ مر جائے گی, مردہ ہو جائے گی. اور اللہ کا شکر ہے کھا کے اور طاقتور ہو جاتے. تو اتنا وہمی بن گئے انگریز, اتنا وہمی بن گئے جراثیم نہ لگ جائیں, یہ نہ ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے, یوں نہ ہو جائے. مائیکل جیکسن تو اس بارے میں مشہور تھا, کمرے میں ہر وقت آکسیجن, تاکہ سانس اگر کبھی کم ہو جائے تو آکسیجن فوراً مل جائے. 10-15 ڈاکٹر 24 گھنٹے اس کے ساتھ گھومتے رہتے تھے. کوئی وائرس کا تصور ہی نہیں تھا. ایسے مرا ہے آدھے گھنٹے کے اندر 50 سال کی عمر میں. ہمارے ہاں گٹکا والا بھی 50 سال سے تو اوپر ہی نکل جاتا ہے, جو گٹکے کھا رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, گٹکے کھا رہا ہے, چرس پی رہا ہے, شراب, ساری صحت کو برباد کرنے والی چیزیں, وہ بھی 50 سال تو اس سے اوپر ہی نکلتا ہے. بلکہ شروع ہی 50 سال میں جا کے کرتے ہیں بہت سے لوگ, بہت سے تو 50 سال میں جا کے شروع کرتے ہیں. میں نے کل یہاں دیکھا, رات کو میں گزرا
اندھیرا تھا رات کو, کہیں سڑک پار کر کے جا رہا تھا تو دو لڑکے نظر آئے, ایک دوسرے پہ جھکے ہوئے ایسے کر کے, شکل سے ایجوکیٹڈ لگ رہے تھے, تعلیم یافتہ لگ رہے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کوئی شاید کوئی لیبارٹری ٹیسٹ رہ گیا ہو جو یہاں آ کے کر رہے ہیں, کیونکہ ایجوکیٹڈ لگ رہے تھے, پڑھے لکھے لگ رہے تھے. کو بھئی یہاں مینڈک کا آپریشن کر رہے ہوں گے بایولوجی میں. دیکھا سٹے لگا رہے ہیں دونوں بیٹھ کے, سٹے لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے, اتنے شکل سے اچھے لگ رہے ہو, پڑھے لکھے لگ رہے ہو. تو پہلے زمانے میں سٹا لگانے والے کی شکل ہی الگ سی نظر آتی تھی, پھٹے پرانے کپڑے, کہیں پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, گھر والوں نے مار دھاڑ کے باہر نکال دیا, غموں کا مارا, کہیں کا نہیں, تو اس نے کہا چلو یہی کام کرو. اب اچھے خاصے تعلیم یافتہ لڑکے, اچھے اچھے خاندانوں کے, وہ ان دھندوں میں لگ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اتنا کچھ کر کے بھی 50 سال تو بہرحال کراس کر جاتا ہے. مائیکل جیکسن نے پوری حفاظت کی اپنی صحت کی ہر لحاظ سے, پھر بھی بیچارہ 50 سال میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہوئی ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کر لو, میں جب مارنا چاہوں گا 2 منٹ لگیں گے, 2 منٹ, سیکنڈوں میں مرتا ہے آدمی. تو کیا کرنا ہے, اتنا پیسہ بچا کے تھوڑا سا اللہ کے لیے اس کو خرچ کریں. یہ احساس رہے کہ اللہ نے بہت دیا ہے. احساس رہے گا تو خرچ کرے گا نا انسان, یہ احساس نہیں رہے گا تو پھر خرچ نہیں کرے گا. وہ پہلے ہی مرا جا رہا ہے کہ ہائے پیسہ نہیں ہے, ہائے پیسہ نہیں ہے. تو اسلام نے جتنی تاکید کے ساتھ نماز کا حکم دیا, اتنی ہی تاکید کے ساتھ غربا اور مساکین پہ خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو نعمت کا احساس رہے گا کہ میرے پاس نعمت ہے, تو انشاءاللہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ اسی پوائنٹ پہ کافی ہفتوں سے گھوم رہا ہوں, نعمت کے وجود کا احساس رہے, اس لیے کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جلدی جلدی ختم کرتا ہوں, بیان کریں. وقت کیا ہو رہا ہے, یہ گھڑی تھوڑی سی اس کا ٹائم غلط ہے سامنے بھی, 35 ہو رہے ہیں. 2-4 ایک چھوٹا مختصر سا پوائنٹ بیان کرتا ہوں. دوسرا شکر میں یہ ہے, جیسے میں نے والضحی واللیل اذا سجا وہ پڑھی تھی, کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جو انعامات تھے ان کو بیان کیا, انعامات بیان کیا, احسان بیان کیا کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے آپ پر یہ, ووجدک ضالا فہدی, آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا, ہم نے آپ کو علم دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی ان نعمتوں کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. ہر وقت روتے نہ رہیں, ہر وقت روتے نہ رہیں, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. یہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور جب اللہ خوش ہوں گے تو نعمت میں اضافہ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, بیچارے آتے ہیں میرے پاس کہ یار ہم پریشان ہی ہیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جب ہر وقت پریشان کرتے رہو گے اپنے آپ کو, پریشان ہوں, تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی, ناشکری سے نعمت کم ہوگی. تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی طرف توجہ کر کے ذرا خوش بھی ہوا کریں کہ ہاں یہ ہے, یہ نعمت ہے. تو اس سے نعمت بڑھتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ پریشان ہونے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو فطری طور پر پریشان تو ہوگا انسان. مطلب یہ کہ جیسے اس پریشانی کی طرف نظر جا رہی ہے تو نعمتوں کی طرف بھی تو جائے, باقی پریشانی کی طرف بھی جاتی ہے نظر. یہ فطرت ہے انسان کی, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تیسرا درجہ شکر کا کیا ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے سامنے اپنی نعمت کو بیان کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, تو نیت شو مارنے کی نہیں ہونی چاہیے, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان بیان تو کرتا ہے, شو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن دل میں اس کے میل ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تمہارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو یہ بھی ہے, لہذا میں زیادہ قابل عزت ہوں, میرا احترام کیا کرو. آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو بیان کر رہا ہوگا نا وہ اس نیت سے بیان کر رہا ہوگا, میں یوں ہوں تاکہ میرا احترام کیا کرو, اور کبھی سامنے والے کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو پھر یہ شکر کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر دل میں نیت ذرا سی بھی شو مارنے کی آ رہی ہے, پھر بہتر یہ ہے کہ اس نعمت کو بیان نہ کیا جائے, بلکہ صرف اللہ سے تذکرہ کر دیا جائے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت تو
اللہ کا شکر ادا کرنے ہی کی ہے، مگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بیان کروں گا تو سامنے والے کے دل میں ناشکری پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں دیا اللہ نے مجھے نہیں دیا. ایسے موقع پہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. ایک غریب آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا کہ نہ کھانے کو روٹی ہے نہ علاج کے پیسے ہیں، آپ کو اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہو گیا، میں تو 4 روٹیاں کھا جاتا ہوں، 6 کھا جاتا ہوں. اب اگر اس کے سامنے اس طرح بیان کرو گے تو وہ بیچارہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گا کہ اللہ تو اس کو چھپڑ پھاڑ کے دے رہا ہے اور میرے پاس روٹی نہیں ہے. تو ایسے خطرات اگر موجود نہ ہوں پھر اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے. اور بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ نظر لگنے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے. آپ خام میں زیادہ شو بازیاں کر رہے ہو، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر نظر بھی لگ جاتی ہے. تو اتنا وہمی نہ بنے نظر کے بارے میں، کبھی کبھار ایسا امکان ہے تو اس میں پھر انسان اللہ کی طرف منسوب کرے، بھائی اللہ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے. تیسرا درجہ شکر کا جو سب سے اہم ترین ہے، بلکہ جو سب سے اہم ہے وہ سب سے آخر میں بیان کروں گا، میں سب سے آخر میں. اس سے پہلے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم کو آپ جھڑکنا نہیں. پتا چلا اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے تو جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. آپ کے پاس دولت ہے، غریب کے پاس نہیں ہے، تو دولت کا شکر کیا ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کا خیال کریں. دیکھو نبی یتیم تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یتیم ہونے کے باوجود آپ کو ٹھکانہ دے دیا. تو اب اس کا شکر کیا ہے؟ آپ نے بھی یتیموں کو ٹھکانہ دینا ہے. جیسے اللہ نے آپ کے چچا کے دل میں ڈالا کہ میرا یہ بھتیجا یتیم ہے، میں اسے لاوارث نہیں چھوڑوں گا. چچا کافر تھے مگر پھر بھی ان کے دل کو نرم کر دیا، بھتیجے کو پالا انہوں نے. تو جب آپ جوان ہو جائیں، آپ بڑے ہو گئے، تو آپ نے بھی اپنے رشتہ داروں میں یا دوسروں میں یتیموں پہ ترس کھا کے ان کو ٹھکانہ دینا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. خود یتیم ہو یا آپ اگر مر جائیں اور آپ چاہیں کہ میرے بچوں کی کوئی کفالت کر لے، میرے بچے اگر خدا نخواستہ یتیم ہو جائیں، تو آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں کہ دوسرے یتیم بچوں کو بھی سہارا دیا کرو، اور نبی نے دیا. حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، ان کے یتیم بچوں کو پالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے، یتیم تھے، بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں جوان ہوئے. اور کفالت کرنے والا کون ہے؟ جس کے پاس گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. اللہ پہ اعتماد اور توکل دیکھو، کوئی بات نہیں، اسی بھوکے پن میں ہی جیسے ہم چل رہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی آ جائے ہماری کسٹڈی میں، جو ہم کھائیں گے وہ یہ بھی کھا لے گا. جتنی روٹیاں پک رہی ہیں اس کو آدھا آدھا کر لیں گے. لیکن اللہ نے ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا، اور جن بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی ان کو بھی کھلا دیا. تو اس میں بتا دیا بھائی غریب بھی یہ کام کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے. غریب اپنی حیثیت کے حساب سے کر لے، مالدار اپنی حیثیت کے حساب سے کر لے. لیکن آج ہمارے ہاں نامالدار اس کام کے لیے تیار ہے کہ میں نے یہ کیا تو میں غریب بن جاؤں گا، اور غریب تو ویسے ہی کہہ رہے میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، میں کیوں کسی کی کفالت کروں. جنت میں جانا بہت آسان ہے، یاد رکھو، بہت آسان. حکومت جب آپ سے ٹیکس لیتی ہے تو آپ کی انکم نہیں دیکھتی کہ کماتے کتنا ہو اور گھر کا خرچہ کتنا، یہ نہیں دیکھتی آپ سے، پھر بھی آپ حکومت کو ٹیکس دیتے ہو. جب آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، گاڑی خریدی آپ نے، کسٹم والوں کو پیسے دیتے ہیں نا ٹیکس کی مد میں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹیکس نکالنے کی اس میں سکت ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے، پھر بھی لوگ لوگوں کو دیتے ہیں، حکومت کو دیتے ہیں. اللہ نے جب قانون بنایا کہ مجھے دو، تو اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کے خرچے کتنے، اس حساب سے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل. اللہ یہ دیکھتے ہیں. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو قربانی کس پر واجب ہے؟ مالدار پر. اور اس میں بھی علماء کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے بچوں کا خرچہ ورچہ، اسکول کی فیسیں، کھانے ناشتے نکال کے اگر اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ بکرا لا سکتے ہو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پہلے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے.
حکومت جب ٹیکس لگائے گی نا تو یہ نہیں کہ پہلے کیا ہو گیا بس ٹیکس چاہیے ہمیں, گاڑی خریدی ہے, مکان خریدا ہے, پلاٹ خریدا ہے, جو بھی ہے ٹیکس دو, اور سب سے ایک جیسا ٹیکس لیا جائے. ایک غریب آدمی پلاٹ خریدتا ہے اس سے بھی اتنا ٹیکس ہے, ایک مالدار آدمی خریدتا ہے اس سے بھی اتنا ٹیکس. کمال کی بات یہ کہ مالدار دیتا نہیں ہے ٹیکس, اور غریب بیچارے کے تعلقات نہیں ہوتے وہ پھر بھی دیتا ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا نظام کیسا ہے؟ زکوٰۃ تو صرف مالداروں پر ہے, غریبوں پہ ہے ہی نہیں. اس میں بھی اللہ نے کہا کہ 2.5%, یہ نہیں کہا کہ ہر سال 5,000 زکوٰۃ نکالو گے, نہ نہ نہ, جتنا ہے اس کا 2.5%. تو زیادہ بڑھے گا تو زیادہ ہو جائے گی زکوٰۃ, کم ہوگا تو زکوٰۃ خود بخود کم ہو جائے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, صدقہ کرو. صحابہ پریشان تھے, ہم میں تو ہر شخص نہیں کر سکتا, ہم تو غریب ہیں. فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھی کھجور کاٹ کے کسی مسکین کو دے دو تو بس یہ بھی کافی ہے. اتنا تو ہوتا ہے نا بھائی, کوئی غریب ہے نہیں خرچ کر سکتا بیچارہ, اس کے پاس ایک ہی کھجور ہے, فرمایا اس میں اپنے بھائی کو شریک کر لو اپنے ساتھ, آدھی خود کھا لو, آدھی ایسے کو کھلاؤ جس کے پاس ایک یہ بھی نہیں ہے, بس اسی سے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو جس کے پاس جو ہے اس حساب سے. تو نبی نے بھی ایسا ہی کیا. ایک خاتون تھی نبی کے زمانے میں, بے انتہا غریب, بچے ان کے زیادہ تھے, 3 بیٹیاں تھیں, 2 بیٹیاں تھیں. تو وہ 2 بیٹیوں کو لے کے نبی کے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ نے ان پہ ترس کھایا, اس خاتون کو ایک کھجور دے دیا. بیچاری حضرت عائشہ کے پاس بھی یہی کچھ تھا گھر میں, صحیح ہے نا, ایک کھجور رکھی ہوئی ہے, لا کے یہ آپ کی خدمت. اس ماں کو خیال آیا کہ ایک کھجور ملا ہے, میں اگر کھاؤں گی تو بچیاں بھوکی رہ جائیں گی, چھوٹی بیٹیاں تھیں, اور یہ کھائیں گی تو میں بھوکی رہ جاؤں گی, تو کیا کروں, اور اس سے کس کا پیٹ بھرے گا. اس خاتون نے 2 کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, آدھی ایک بیٹی کو دی, آدھی دوسری بیٹی کو, خود بھوکی رہ گئی. بھئی ان دونوں کو کھلا دو, یہ بچے ان کے لیے خوراک زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے, امی عائشہ نے بتایا کہ ایسے میں نے منظر دیکھا, ایک کھجور صدقہ کی. ہم ہوتے تو پہلے یہیں سے پکڑ لیتے, جب ایک ہی رکھی ہوئی تھی تو نے کھلا کیوں دی اس کو. ہمارے کیا خزانے چل رہے ہیں بینکوں میں, بحریہ ٹاؤن میں کیا پلاٹ ہیں ہمارے, ایک کھجور لا کے گھر میں رکھی ہے وہ بھی کسی کو پکڑا دی. ایسے تنگ دل ہے نا, بیوی صدقہ کر لے تو شوہر بے ہوش ہو جاتا ہے کہ میں اس لیے کما کما کے تھوڑی لا رہا ہوں کہ تم غریبوں کو کھلانا شروع کر دو. یہ ہماری سوچ ہی ہے. نبی آئے, امی عائشہ نے بتایا ایک کھجور تھی, دے دی اس کو, اس سے نہیں ہوئے, خوشی کا اظہار کیا. تو پھر منظر بتایا کہ امی عائشہ نے کہ آدھی ایک کو بیٹی کو دی, آدھی دوسری بیٹی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, فرمایا من ابتلی بہذہ البنات, اللہ نے جس کو بیٹیاں دے کے آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اترا, کن لہ حرزا من النار, یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی. دیوار, یہ بیٹیاں اپنے والدین کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار, کہ اللہ یہ نہیں جا سکتے جہنم میں, یہ جہنم میں نہیں جا سکتے, انہوں نے ہمیں پالا ہے. کیسی ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس نے اپنا پیٹ خالی رکھ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرا ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں اولاد مت روکو, اس اولاد کو کھلانے پر بڑا کچھ ملے گا. پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں کہ بچے نہ ہو جائیں کہ کھا نہ لیں ہمارا. یہ یہودیوں کی سوچ ہے جو تمہیں جنت سے محروم کر رہا ہے. یہی اولاد تمہیں جنت میں لے کے جائے گی اگر اس کی تربیت کرو گے اور اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ نوالا ہے جو انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے. سب سے زیادہ پسند اللہ کو وہ شخص ہے جو اپنے گھر بار پہ خرچ کرتا ہے. باقی بعد میں رکھا ہے اللہ نے, اپنے گھر پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے 2 ہوتے ہیں کنجوسوں کی, 2 قسمیں ہیں, ایک کو بخیل کہتے ہیں, ایک کو شحیح کہتے ہیں. شح اور بخل ایک الگ الگ ہیں. بخیل کہتے ہیں جو اپنے گھر پہ اور اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہو, دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اسے موت آتی ہو, یہ بخیل ہے. اور ایک ہوتا ہے شحیح. شحیح کہتے ہیں پرلے درجے کا کنجوس, جو اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے کہ میں اور اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا. پہلے زمانے میں بخیل ہوا کرتے تھے, کنجوس ہوا کرتے تھے, اس پر وعیدیں ہیں. آج کنجوس نہیں ہے, آج ہے بخیل. اپنی اولاد نہ ہو ہم اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, ہمیں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہے, بینکوں میں جمع کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ. بھائی تو لگا اس کو کھا پی کے ختم کر, موت تیار ہے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. نہ جمع.
یہ شحیح ہے، شح، جو کنجوسی سے بھی اوپر کا درجہ ہے. تو اس لیے بھائی تھوڑا سا فکر کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بشارت دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شکر نعمت کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی نے خود بھی یتیموں کی کفالت کی، اور جو اپنے بچوں کو پال رہی ہے، ظاہر ہے اس کا شاید شوہر نہیں ہوگا، تبھی تو اپنی بیٹیوں کو بیچاری لے کے گھوم رہی ہے، وہ یتیم بچیاں ہوں گی، تو اس کو بھی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. تو نعمت کا ایک درجہ کیا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے پہلے آپ کے پاس نہیں تھی، تو جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے، آج جو میں نے بیان کیا ہے اس میں جو حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اپنی 2 بیٹیوں کو اس نے آدھی آدھی کھجوریں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی تربیت کی، ان کا خیال کیا، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اپنے والدین، باپ اور ماں، ان کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی. اس حدیث میں ان لوگوں کو سبق ملتا ہے. آج کل ایک بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ نسل روکتے ہیں کہیں بیٹی نہ پیدا ہو جائے، اس نیت سے بہت نسل روکی جا رہی ہے. اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ لڑکا ہے یقینی، تو پھر وہ پیدا ہونے دیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے کہ 3 لڑکیاں ہو گئیں، چوتھی نہ ہو جائے، 5ویں لڑکی نہ ہو جائے. اس چکر میں نسل روکی جا رہی ہے. یاد رکھو یہ چیزیں کافروں پہ، ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہیں، مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. ان کی کو آخرت نہیں ہے ان کے ذہن میں. وہ کہتے ہیں بیٹی ہوگی تو سوائے کھلانے پلانے کے اور کما کے تو کھلائے گی نہیں وہ، اور ایک ٹینشن ہی ہے. مسلمان کے لیے بیٹی کا وجود جنت میں جانے کا اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ شاید اس سے بہترین ذریعہ آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو. جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ سوچا کرو کہ یہ میری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. یہ شادی شدہ جوڑوں میں آج کل جھگڑے ہو رہے ہیں، اولاد نہیں چاہیے، شوہر کو اولاد نہیں چاہیے. وہ چاہتے بس میں زندگی بھر عیاشی کروں، میں نے جو شادی کی ہے بس مزے اڑانے کے لیے کی ہے، گھر بار نہیں چلانا، میں نے اپنی دولت جمع کر کر کے رکھتا رہے گا. ہر آدمی، بعض دفعہ عورت کہتی مجھے اولاد نہیں چاہیے کیونکہ اس نے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اتنے کام اس کے ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں پال سکتی. اس نے عیاشیاں کرنی ہے، 2-3 بچے ہو گئے بس ٹھیک ہے، یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں میں جاب کروں گی، میں لائف کو انجوائے کروں گی. ہر آدمی انجوائمنٹ اور مزے اڑانے کی چکر بازیوں میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چل کے لائف کو انجوائے کرتے ہیں تو اللہ آپ کی لائف میں انجوائمنٹ کے علاوہ ساری چیزیں ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں مزے نہیں ملیں گے. صحیح ہے نا؟ ایسی زندگی عذاب بنا دوں گا. تبھی ڈپریشن کے جتنے مریض میں نے دیکھے ہیں ان میں کوئی بھی بال بچوں والا نہیں دیکھا. زیادہ تر سارے وہی ہوتے ہیں کہ بس اسی امید پہ پیسہ بچاؤ. لیکن اللہ ان سے مزے چھین لیتا ہے دنیا کے بھی، اور آخرت کے تو گئے مزے. حرام ہے اس نیت سے نسل روکنا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. تو یہ چھوڑ دو، ایک خاندانی بال بچوں والے آدمی بنو جو اللہ نے نیچرل سسٹم رکھا ہے، اس میں خوشی ہے. بیٹیاں پالو، اگر 10 بیٹیاں بھی ہو جائیں کوئی غم نہیں ہے. جب 3 پہ جنت کی بشارت ہے تو 10 میں تو آپ نے ایک اچھا خاصا اپنے لیے آپشن جمع کر لیا. آپ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ تیرے نبی نے 3 پہ کی تھی، میرے تو 3 سے 3 گنا زیادہ ہیں. کون ایسا ہے میرے بھائی آج کل اچھے اعمال کس کے ہیں جو کہے کہ میں اپنے اعمال کے بیس پہ جاؤں گا؟ تو اگر برے اعمال ہیں تو ساتھ میں یہ ایسے اچھے آپشن بھی تو رکھو اپنے پاس. ایک بزرگ تھے، وہ شادی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار شادی کروں گا عبادت سے پیچھے رہ جاؤں گا. وہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتے تھے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بال بچے ہو جائیں گے تو کمانا بھی پڑے گا، تو مسجد میں نماز کون پڑھے گا، زکوٰۃ کون دے گا، یہ ساری چیزیں سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، اچھا میرا بیان ختم ہو گیا، جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، چھٹی ہو گئی ہے. اب جو بیٹھے اپنی مرضی سے بیٹھے، میرے مشورے پہ نہیں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے نا؟ تو یہ اس لیے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. جو جانا چاہیں پوری اجازت ہے، اپنے شوق سے جا سکتے ہیں، اور جو بیٹھنا چاہیں تو اپنی خوشی سے بیٹھیں، پیسے نہیں ملیں گے نہ بیٹھنے کے نہ جانے. تو وہ بزرگ جو تھے نکاح نہیں کرتے تھے کہ یار بیوی بچوں کے خرچے، ٹینشن، عبادت کی نیت سے. ہم تو یہ چیزیں ڈیلے کرتے ہیں دنیا کی نیت سے نا، کہ بھئی پیسہ کمانا ہے اور جمع کرنا ہے، اس لیے نہیں کرتے. وہ کیوں کر رہے تھے؟ عبادت کی نیت سے. ایک دن کیا ہوا، صبح اٹھے اور فوراً اپنے مریدوں سے کہا میری شادی کراؤ.
مجھے تو لگا ہم تو کہہ کے تھک گئے, رشتے پیش کر کے تھک گئے, ایک تو کر نہیں رہے تھے, اب جب کرنے کی آئی ہے تو بس فوراً کرا دو, فوراً کرا دو, فوراً کرا دو. تو انہوں نے کہا میں سویا رات, میں نے خواب دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں قیامت کے دن جن کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, خواب میں دیکھا, لیکن ان کی اولادیں پکڑ پکڑ کے ان کو جنت کی طرف گھسیٹ رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. یہاں سے چینل ہمارا اور آپ کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. میڈیا کچھ اور پٹیاں پڑھاتا ہے, ادھر آ کے مولوی صاحب کی باتیں کچھ اور سننے کو, تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں جائیں کدھر ہم. تو میڈیا تو یاشی سکھاتا ہے, گرل فرینڈ رکھو, مزے اڑاؤ, ایزی لوڈ, 500 روپے کا بیلنس, اس کو ختم کہاں. اور یہ مولوی صاحب ٹینشن میں ڈال رہے ہیں, کیا بچے پیدا ہو, بیٹیاں ہیں, پھر ان کی شادیوں کی فکریں, پھر ان کے خرچے, پھر اسکول کی فیسیں, پھر یہ ہو پھر وہ. ارے بھائی یہ ٹینشنیں اپنے اوپر ڈال دو, 2-4 ٹینشنیں ہوں گی لیکن خوشیاں اللہ بہت ساری دے دے گا, ٹھیک ہے نا, بہت ساری خوشیوں میں ڈال دے گا. لوگ کہتے ہیں نا, تانا دیتے ہیں, مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں, تانا دیتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے. لیکن ایک چیز دیکھو, مولویوں کو آپ نے پریشان نہیں دیکھا ہوگا اتنے بچوں کے باوجود بھی, سارے خوش و خرم ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں ہر وقت. آپ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بہت مشکل, پھر بھی خوش ہوتے ہیں. لائف کو جتنا خدا کی قسم مولوی لوگ انجوائے کرتے ہیں, آپ لوگ اس کا, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, آپ سارے ماشاءاللہ نیک پرہیزگار ہیں, وہ 10واں حصہ بھی نہیں کرتے, 10واں حصہ بھی نہیں کرتے. میں نے اپنی زندگی میں جتنے مولوی جو صحیح اہل حق علماء دیکھے ہیں, سب بال بچوں والے دیکھے ہیں اور سب کو خوش و خرم دیکھا ہے. کبھی نہیں دیکھا میں نے کسی کو کوئی پریشان, اگر پریشان ہوتا بھی ہے پتہ ہے کس چیز پر, ملک کی حالات خراب ہیں, مسلمان امت کا کیا ہوگا, ان چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں. کبھی ویسے دیکھا ہی نہیں کہ پریشان ہو, ہمیشہ خوش رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. تو یہ, اور میں نے مولویوں کے علاوہ جتنے طبقے دیکھے, اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو نکال کے, دنیا کا سب کچھ ہوگے بھی پریشان. تو میں پہلے تو حیران ہوتا تھا, یہ کیا چکر کیا ہے, یہ پریشانی یہ پتہ نہیں کہاں کیوں آ رہی ہے, بھائی تو پریشان کیوں ہے, وجہ بھی نہیں پتا ہوتی کیوں پریشان ہوئے. تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جب اٹھا ہوں, میں نے دیکھا جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور بچے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف گھسیٹ رہے ہوں. تو میں نے کہا کہ اے اللہ, میں نے جہنم کے جانے کے جتنے بھی, جنت میں جانے کے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے اختیار کر لیے, نماز بھی, زکوٰۃ بھی, روزہ بھی, سب کچھ کر لیا, پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور کسی میں فیل ہو جاؤں. تو ایک آپشن یہ بھی ہونا چاہیے, کہیں اٹک گیا, ایک آدھ بچہ کام آ جائے, ٹھیک ہے نا, بچہ کام آ جائے کہ ابا اس میں تو فیل ہو گئے. دیکھو بیٹیاں قیامت کے دن, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جہنم کی آگ میں اور اس میں رکاوٹ بنیں گی, اس کا مطلب کیا ہے؟ ابا کے ممکن ہے ایسے اعمال ہوں گے جہنم کا فیصلہ ہو جائے, تو بیٹیاں کہیں گی اے اللہ اس کی یہ برائیاں تو تھیں جو تو نے دیکھی ہیں, یہ جو اس نے ہمیں پالا ایک ایسے ماحول میں جب لوگ بیٹی کی پیدائش پہ روتے تھے, اور یہ ہماری پیدائش پہ خوش بھی ہوا, پالا بھی اس نے, بکرا بھی کاٹ کے لوگوں کو کھلایا اس نے, عقیقہ کیا, تو ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں. تو یہ چیز اللہ کو پسند آئے گی. اولاد کے بارے میں ذہن میں رکھو, اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق. دیکھو اللہ کو اس کا آپ سے زیادہ کیوں خیال ہے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آپ پیدا کرتے ہو, اللہ پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب اللہ کو اس کا پہلا خیال ہے. جس ماں نے اس کو جنم دیا, اللہ اس بچے کو پہلے دیکھ رہا ہے, اس بچے کی روزی پانی کا انتظام ہونا چاہیے, لہذا ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ کے چشمے پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم ڈبے کا دودھ بعد میں خریدو گے اپنے خرچے پہ, میں چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا کر دوں گا, مجھے اس کی فکر تم سے زیادہ ہے. تو جب اللہ کو اس کی فکر ہم سے زیادہ ہے تو جو اس کا خیال کرے گا اللہ کو اس سے محبت ہوگی. سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو پھر جس کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ وہی جا کے انہی سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. ڈرامے دیکھیں, فلمیں دیکھیں, وہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ سیکھیں, لیکن خدا کی قسم جیسے ان کا کلچر تباہ ہوا ہے, اداکاروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, ان کے کوئی فیملی نہیں ہوتی, یہ صرف ٹی وی میں آ کے بیگم کو ایک دفعہ لے آتے ہیں. کوئی بڑا فنکار آ رہا ہو نا, ہیرو اپنی وائف کے ساتھ آ رہا ہے اسٹیج پہ, بس ایک ہی دفعہ آیا ہے, جیسے ہی وہ اس ہال سے باہر نکلے گا وائف الگ اور شوہر صاحب الگ. ان کی کوئی گھریلو زندگی نہیں ہوتی. اداکار لوگ خودکشیاں زیادہ کرتے ہیں, ان کی صرف چہرے پہ کھلکھلاہٹ اور مسکراہٹ اسٹیج پہ ہوتی ہے. وہ مسکرانے کے لیے بھی پہلے لپائی پتائی ہوتی ہے چہرے پہ تاکہ دیکھنے میں مسکراتے ہوئے لگیں. یہ باقاعدہ نئے نئے دانت لگوائے جاتے ہیں, پرانے والے نکال کے نئی بتی سی لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تھوڑا ممکن ہے زیادہ کر رہا ہوں میں, اتنا نہیں ہوتا, لیکن اس کے قریب قریب ہوتا ہے. باہر پوری لپائی پتائی ہوتی ہے, اس کے بعد آ کے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مسکراتے ہیں. جتنی تھوڑی دیر کے لیے مسکراتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں. باقی جو ان کی زندگی ہے گھریلو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں.
ان کی زندگی ان کی رنگ للیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہوں. علماء کے پاس جائیں, بزرگوں کے پاس جائیں, ان کی زندگی میں نیچرل حسن ہے, ان کی زندگی میں گھریلو زندگی میں نیچرل حسن ہے, نیچرل سکون ہے ان کے, اس لیے کہ وہ فطرت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہماری کھوپڑی میں ڈال دیں. اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں, اور اللہ پہ کہ بھئی اللہ کھلانے والا, اللہ پلانے والا. اور بیٹیوں کے پیدائش پہ منہ نہ بنایا کرو. سمجھ رہے ہو؟ روتے ہوئے دیکھا میں نے بعض لوگوں کو, مجھے تو پہلے یقین نہیں آتا تھا. ایک دفعہ میں نے خود دیکھا ایک خاتون کو بچہ ہوا, رو رہی ہیں, جو ہے وہ اس کی ساس بھی رو رہی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ہاسپٹل میں, تو میں نے دیکھا باہر بینچ میں کچھ لوگ, کچھ عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے ہوئے ہیں. نرس نے آ کے کچھ کان میں بولا, یہ سب رو پڑے. میں نے کہا شاید ان کی وائف جو تھیں اندر مر گئی ہیں, رو گئے. مجھے بھی رونا آ رہا تھا یار, ایک اتنی مشکل سے بیوی ملی, بیچارے کو مر گئی. پتہ چلا نرس نے آ کے کان میں بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. اتنا غصہ آیا, میں نے کہا اس سے ہندو ہوتے یہ زیادہ بہتر تھا, ہندو ہوتے یہ زیادہ بہتر تھا. چھوڑو, گھر میں تو گھر بیٹیوں سے آباد ہوتا ہے, اچھی لگتی ہیں بچیاں, آپس میں کھیلتی ہیں. باقی اللہ ان کا مقدر بنائے. رشتوں کے پرابلم ہوتی ہے تو پرابلم تو دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے, سارے مزے تو دنیا میں نہیں اڑانے. کچھ اللہ کی خاطر پرابلم برداشت کرو تو اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے. اور بیٹیوں کی شادی پہ بھی شریعت میں, بچیوں کی پیدائش پہ بھی شریعت میں بکرا ہے نا, ایک دمبا کاٹو بکرا کاٹو. یہ کیوں رکھا ہے؟ خوشی منانے کے لیے. اگر غم ہوتا تو شریعت کہتی بیٹے پہ 2 بکرے کاٹو اور بیٹی پہ لوگ اس کو بکرے لا کے دیں. غم نہیں ہے. ہاں بیٹے پہ خود بخود ایک اضافی نیچرل ہے, خوشی ہوتی ہے, اس لیے شریعت نے کہا 2 بکرے, تو تمہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے. بیٹی پہ بھی خوشی ہو رہی ہے, اس لیے 1 بکرا کاٹو اس پہ, تو خوشی تو ہو رہی ہے نا اس پہ. غم نہیں ہے. غم ہونا یہ غلط ہے. یہ اگر کسی کو غم ہو رہا ہے تو اپنا علاج کرائے کسی دل کے اسپیشلسٹ کے پاس, اور یہ والے دل نہیں, مادی دل, روحانی اسپیشلسٹ کے پاس جائے. بولے حضرت اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی, جنت میں جانے کا سامان پیدا کیا میرے لیے, مجھے غم ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کچھ کام کرے گا, اور کچھ اسکرو پانے سے آپ کا دل جو ہے نا وہ سیٹنگ پہ لے کر آئے گا. انشاءاللہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ سیٹنگ پر لانے کے لیے رگڑے لگائے گا تھوڑے سے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا, کچھ رگڑے لگتے ہیں, کچھ مجاہدے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ دل بنتا ہے. ڈاکٹر کے پاس دل نہیں بنتا. ڈاکٹروں کا اپنا نہیں بنا ہوا ہوتا تو آپ کا کہاں سے بنائے گا وہ بیچارہ.